بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 151 اور آج اس کی تیسری قسط ہے اور کچھ بقیہ حصہ ہے اس پوائنٹ کا، یعنی رجی کا حادثہ. ناظرین، احد کے بعد کی فوجی مہمات، یعنی غزوہ احد کے بعد کی فوجی مہمات، مین چیپٹر یہ چل رہا ہے. اس کی کچھ بقیہ جات پیراگرافس ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور پیج ہے 397. ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں. اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویران دہراں پہ کرم کرتے رہیں گے. ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے. ناظرین، حضرت خبیب کا قاتل عقبہ بن حارث تھا. حضرت خبیب نے اس کے باپ حارث کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا. ناظرین، صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ تشروع کیا. انہیں قید میں رکھا گیا، انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجوریں بھی نہیں ملتی تھی. دوسرے صحابی جو اس واقعے پر یعنی اس واقعہ میں گرفتار ہوئے تھے، یعنی حضرت زید بن وسنا، انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا. قریش نے اس مقصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم رضی اللہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے، کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قتل کیا تھا. لیکن اللہ نے ان پر بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جس نے قریش کے آدمیوں سے ان کی لاش کی حفاظت کی، اور یہ لوگ ان کا کوئی حصہ حاصل کرنے پر قدرت نہ پا سکے. در حقیقت حضرت عاصم نے اللہ سے یہ عہد و پیمان کر رکھا تھا کہ نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا، نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، اس واقعے کا کچھ حصہ بقایا ہے، رپیٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے؟ انہوں نے کہا، نہیں نہیں نہیں، واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ آپ کو تکلیف دے. اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پر چڑھا دیا، لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیے. لیکن حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رات میں جھانسا دے کر لاش اٹھا کے لے گئے اور اسے دفن کر دیا. حضرت خبیب کا قاتل عقبہ بن حارث تھا. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. نیا ویلاگ ہوگا جس کا ہیڈنگ ہوگا، چوتھا پوائنٹ ہوگا بیر معونہ کا المیہ. یہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں غزوہ احد کی جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ چوتھا پوائنٹ ہے، یعنی غزوہ احد کا، احد کے بعد کی فوجی مہمات کا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. اس کے بعد یعنی کہ یہ ویلاگ تھا تیسرا 151، اب 152 کا چوتھی قسط ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے بعد سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے.
کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الخدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں۔